اللہ الرحمن الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تحریر سید افتخار حیدر۔ اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام نے سورۃ مریم کی آیت 15 میں فرمایا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام پر ان کی پیدائش، موت اور پھر سے زندہ اٹھائے جانے کے دن سلامتی ہو۔ اسی سورت کی آیت 33 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی عظیم والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہ کی گود سے قوم کو اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں، سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن پھر سے زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ انبیاء علیہ السلام کی پیدائش، موت اور اٹھائے جانے کے تمام روز متبرک ہوتے ہیں اور یہ استحقاق رکھتے ہیں کہ ہم کم از کم ان دنوں کے نسبت سے ہی ان پر سلامتی کے اظہار سے سنت الہی کی پیروی کا شرف حاصل کر لیں۔ میری اس تحریر کا مقصد بھی آپ تمام حضرات کی شمولیت سے سید المرسلین رحمت للعالمین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ان کے متبرک یوم ولادت پر اپنا خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ ان کی مدحت کا حق ادا کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ مرزا اسد اللہ غالب نے اس لیے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لی کہ غالب ثنا خواجہ بیزدہ گزاشتیم کاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی غالب ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہی ذات پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کو جانتی ہے۔ اس ناچیز نے ممدوح کائنات کی صرف ایک رحمت للعالمین کی صفت کو لے کر آیات الہی کی مدد سے کچھ تعارف کروانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ جذب عقیدت سے آپ بھی اس عبادت میں میرا ساتھ دیں گے، اور ایسا کیوں نہ کریں جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النشر میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرما کر ان کے ذکر کو رفعت بخش رکھی ہیں۔ صفت رحمت۔ اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کو اپنی صفت رحمت خود اتنی پیاری لگتی ہے کہ تقریباً 300 سے زیادہ مقامات پر اپنا فخری تعارف اسی صفت کی نسبت سے کروایا ہے۔ رحم، رحمہ، الرحمن، الرحیم، ارحم الراحمین کے الفاظ سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ ہر ابتدا کے لیے استعمال ہونے والی آیت بسم اللہ کو ہی دیکھ لیں، اپنا تعارف الرحمن الرحیم ہونے سے کروایا ہے۔ دونوں صفات کا مادہ رحم ہے۔ اسی طرح اپنی لامحدود صفات کا ذکر الحمدللہ سے کرتے ہوئے بھی اپنی رب العالمینی کے سر پر الرحمن الرحیمی کا تاج سجا دیا۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 12 میں یہاں تک فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت کو خود اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اپنی رحمانیت کا مکمل تعارف کروانے کے لیے پوری سورۃ الرحمن نازل فرما دی، اور وہ بھی ایسے صبغت اللہ کے رنگ اور صوت سرمدی کے آہنگ میں ڈوبی ہوئی ہے کہ آج ہر قاری اپنی قرات کے کمالات دکھانے کے لیے اسی سورت کی تلاوت فرماتا ہے۔ ذرا سورۃ الرحمن کے انداز بیان میں فصاحت اور بلاغت کا مظاہرہ دیکھیں۔ پہلی آیت الرحمن، سوال اٹھتا ہے کون الرحمن؟ دوسری آیت علم القرآن، جواب ہر شے کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کے مقصد تخلیق کی تعلیم کرنے والا، جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کے مقصد تخلیق کی تعلیم کا انتظام بھی انسان کی تخلیق سے پہلے ہی کر دیتا ہے۔ تیسری آیت خلق الانسان، یعنی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کی تعلیم کا تعین کر کے پھر انسانوں کی تخلیق کرنے والا۔ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو قرآن کریم کی تعلیم کا اہتمام کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا جزوی عمل ہے۔ اسی رحمت کی بنیاد پر قرآن ہدایت بھی کہلاتا ہے اور رحمہ کہلاتا ہے۔ اسی رحمت کی بنیاد پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین اور رؤوف الرحیم جیسے القابات مقدسہ سے نوازا گیا ہے۔ ایسا وجود رحمت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سورۃ آل عمران کی آیت 3 میں یہ سند عطا کی، میرے رسول یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے کہ آپ ان سے برتاؤ کرنے میں نرم خو واقع ہوئے ہیں، اگر آپ تم ہو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ گئے ہوتے۔ ایسا وجود رحمت بنا کر ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کی، اے میرے رسول جب اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے آپ کے پاس آئیں تو آپ خود انہیں سلام علیکم کہا کریں، اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے۔ یہ ہیں وہ صفات رحمت جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق میں ہی ان کے مقصد تخلیق کا حصہ بنا کر رکھ دی گئی تھیں۔ وہ اللہ کی ہدایت کو انسانوں کی طرف لانے والے ہادی ہیں۔ اسی ہدایت کو قبول کرنے والا انسان مومن کہلاتا ہے۔ وہ اس نے اخلاق کا ایک ایسا مجسمہ ہے کہ جس کے عقائد، افکار، گفتار اور کردار کو اگر یکجا کر لیا جائے تو قرآن مجید مرتب ہو جائے۔ وہ اللہ کی طرف بلانے والے ایک ایسا سراج و منیر ہیں کہ جن کے قلب اطہر میں جلنے والا قرآن کریم کا نور اللہ نور السماوات والارض کے نور سے ہے۔ وہ ایک ایسے انسان کامل ہیں کہ جن کی صفات حسنہ کی گنتی کرتے کرتے انسانی لغت کے تمام حسین صفاتی الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔
محاسن صفات کے درجہ کمال پر فائز ایک ایسا انسان جس کے اخلاق کا ان کے دشمن بھی اعتراف کرتے ہیں۔ میں ناچیز ان کی صفات کا کیا تذکرہ کروں، میں تو صرف ان کی صفات جمیلہ کا طواف کرنے اور ان کی نعت کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں۔ آپ کی سوانح مبارکہ میں سے 2 واقعات کے متعلق کارلائل نے لکھا تھا، اگر ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اور کچھ نہ بھی ملتا تو ان کے کردار کے صرف یہ 2 پہلو ہی ان کی رسالت پر دلیل کے لیے کافی تھے۔ مکہ کی ایک مظلومہ بی بی جسے لوگ اپنی کم عقلی کی وجہ سے ذہنی مفلوج سمجھتے تھے، اس کی لوگوں کے ہاتھوں زخم خوردہ حالت بننے کے بعد جب وہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پناہ لینے کے لیے بھاگی کہ تو ہی وہ واحد ہستی ہے جس نے مجھے کبھی تنگ نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے شفقت اور رحمت کے جذبات کرم سے پاس بٹھا کر روتے گئے اور اپنی دستار مبارک پھاڑ پھاڑ کر اس کے زخموں پر پٹیاں باندھتے گئے اور پھر اپنے رسوخ سے اس کی پناہ کا انتظام کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بھائی ملک حبشہ سے جب مدینے کے سفر کو نکلے تو کسی کے سفر کی وجہ پوچھنے پر کہا، میں اپنے بھائی کے اس آقا کی خدمت میں رہنے جا رہا ہوں جو میرے سیاہ فام غلام بھائی کو اپنے ساتھ گھٹنے سے گھٹنا جوڑ کر بٹھاتے ہیں اور دونوں ایک ہی تھالی میں کھانا کھاتے ہیں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرخلوص اتباع کرنے والے مسلمانوں کے لیے کیا یہ مشکل بات ہے کہ وہ اپنے رحمت للعالمین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار مبارک کی لاج رکھتے ہوئے کسی دکھی دل کے زخموں پر پٹی باندھ دیں یا کسی مسکین، غریب، یتیم، سائل اور بھوکے بے کس اور لاچار کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا دیں اور حیا علی الفلاح کی بلالی اذان پر لبیک کہنے والے سچے مسلمین بن جاتے، تاکہ ایسے خاتم النبیین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتیں ہم سب کی دنیا اور آخرت میں سہارا بن جاتی، جن کا اپنا تعارف انہیں اللہ خالق و مالک ارض و سما نے یہ کہہ کر کروایا تھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو سوائے رحمت للعالمین بنا کر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔